خون کا رنگ 10 سال گزرنے کے بعد بھی کالا نہیں پڑتا دادا جان، بلکہ وہ مزید سرخ اور گہرا ہو جاتا ہے جب تک کہ اس کا حساب نہ لیا جائے۔ اور رحمان خاندان کے ماتھے پر میرے باپ حامد شاہ کے خون کا جو داغ ہے وہ میں ان کی نسلیں مٹا کر ہی صاف کروں گا۔ سکندر شاہ نے اپنی چاندی جیسی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور گہری سانس لے کر اپنے سامنے کھڑے غصے سے بھرے ہوئے پوتے کو دیکھا۔ 10 سال پہلے کی اس سیاہ اور طوفانی رات آج بھی ان کے ذہن میں کسی خوفناک فلم کی طرح چلتی تھی، جب شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون حامد شاہ کو ایک میٹنگ میں بے دردی سے گولیاں مار دی گئی تھی۔ اس کمرے میں حامد کے علاوہ صرف ایک ہی شخص موجود تھا اور وہ تھا رحمان ملک۔ حامد کی آخری سانسیں اور غائب ہونے والی وہ اہم فائل، سب کچھ رحمان ملک کی طرف سے اشارہ کر رہے تھے۔ اسی رات سے شاہ اور رحمان خاندان کی وہ دشمنی شروع ہوئی جس نے پورے شہر کا سکون برباد کر دیا تھا۔ ایہان بیٹا، غصہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے۔ رحمان ملک کی جڑیں اس شہر میں بہت گہری ہیں، ہم مانتے ہیں۔ جو کچھ اس رات ہوا اس کا درد آج بھی تازہ ہے، لیکن ہم ان جذبات میں آ کر اپنا سب کچھ داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ زینب شاہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور وہ اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھانے لگی۔ میں نے پہلے ہی اپنے سر کا تاج کھو دیا ہے، اب اپنے جوان بیٹے کو کسی اندھی کھائی میں گرتے نہیں دیکھ سکتی۔ تم ان رحمانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اللہ خود ان سے حساب لے گا۔ صوفے کے پشت پہ بیٹھے عادل شاہ، جو کہ حامد شاہ کا چھوٹا بھائی اور ایہان کا چھوٹا بھائی تھا، اس نے لاپرواہی سے کندھے جھکائے۔ امی، آپ بھی نہ بس پرانے زمانے کی فلموں والی باتیں کرتی ہیں۔ بھائی کی رگوں میں شاہ خاندان کا خون ہے اور بدلہ تو ہم لیں گے۔ بس دیکھیں شاہ گروپ ان رحمانوں کا کیا حشر کرتا ہے۔ ایہان نے عادل کو ایک سرد نظر سے دیکھا۔ تم صرف اپنے نئے پروجیکٹ پر دھیان دو عادل، ان کا حساب میں اکیلا ہی کروں گا، مجھے کسی کی مداخلت پسند نہیں ہے۔ دروازے پر ایک زوردار آواز گونجی۔ ان کا پرانا بزنس پارٹنر ریحان قریشی چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ سجائے اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے؟ آج شاہ مینشن کی دیواریں ابھی تک انتقامی آگ میں تک رہی ہیں؟ اگر کوئی بڑا دھماکہ کرنے کا ارادہ ہے تو مجھے بھی ساتھ ملا لو، میں تو ہمیشہ تمہارے باپ کے ساتھ کھڑا تھا نا، اب تمہارے ساتھ ہوں۔ رحمان گروپ کو گرانے کے لیے مجھے بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے رحمان قریشی، یہ میری اور ان کی ذاتی جنگ ہے اور میں اکیلے ان کی تباہی کے لیے کافی ہوں۔ دوسری طرف رحمان مینشن کے ڈائننگ ٹیبل پر صبح کے ناشتے کے دوران کشیدگی عروج پر تھی۔ نورا رحمان، جو کہ اس کی اکلوتی انتہائی خوبصورت اور بولڈ اور کسی سے نہ ڈرنے والی لڑکی تھی، اس نے مکھن لگا ہوا ٹوسٹ واپس پلیٹ میں پٹکا۔ بابا، آپ اس ایہان کا نام سن کر اتنا گھبرا کیوں جاتے ہیں؟ اگر وہ شاہ گروپ کا مالک ہے تو میں بھی نورا رحمان ہوں۔ اسے دن میں تارے نہ دکھائے تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ ویسے بھی ہم نے کوئی قتل نہیں کیا جو ہم ان شاہوں کی دھمکیوں سے ڈر کر گھروں میں چھپ جائے۔ کمال رحمان نے اپنی پوتی کی اس بے باکی پر اونچی آواز میں کہکا لگایا اور خوشی سے میز پر ہاتھ مارا۔ میری پوتی بالکل اپنے دادا کی کاربن کاپی ہے۔ شاہ خاندان والے شروع دن سے مغرور ہیں اور حامد کے قتل کا جھوٹا الزام لگا کر انہوں نے اپنی اوقات دکھا دی ہے، لیکن ہماری نورا ان کے غرور کا علاج بہت اچھے سے کرنا جانتی ہے۔ رحمان ملک نے فکر مندی سے ماتھا مسلا۔ بیٹا، تم بات کی نزاکت کو سمجھ نہیں رہی۔ ایہان ایک پاگل اور ضدی انسان ہے جو کہ بدلے کی آگ میں اندھا ہو چکا ہے۔ وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور ہمارا خاندان اس کی ہٹ لسٹ پر ہے۔ عائشہ رحمانی پریشانی سے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ رحمان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے تو اس لڑکے کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک وحشت نظر آتی ہے۔ تم سب اس سے جتنا دور رہو نا اتنا ہی اچھا ہے، یہ تو جان نکل جاتی ہے جب اس کا نام آتا ہے۔ نورا نے لاپرواہی سے اپنے لمبے بال جھٹکے اور چہرے پر مسکراہٹ سجا لی۔ امی، آپ بھی نہ خواہ مخواہ بلڈ پریشر ہائی کر لیتی ہیں۔ وہ اگر آگ ہے تو میں وہ سمندری طوفان ہوں جو اسے ایک سیکنڈ میں بجھا کر راکھ دے گا۔ اب بس چل کریں اور دیکھیں کہ میں اس خڑوس اور سریل انسان کو کیسا سیدھا کرتی ہوں کہ اپنا نام بھی بھول جائے گا۔ نورا کی اس پر اعتماد بات پر گھر کا ماحول تھوڑا ہلکا ہوا، لیکن رحمان ملک کے چہرے کی پریشانی کم نہیں ہوئی۔ اسی شام شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے ہوٹل میں ایک بین الاقوامی بزنس کانفرنس جاری تھی، جہاں شہر کا ہر ایک بڑا نام موجود تھا۔ ایہان اپنی مخصوص 3 پیس سوٹ میں ایک پرسرار اور طاقتور دیوتا کی طرح لگ رہا تھا۔
جس کے چہرے پر روایتی سنجیدگی اور سرد مہری چھائی ہوئی تھی۔ اس کی تیز نظریں پورے ہال کا جائزہ لے رہی تھی کہ اچانک اس کی نگاہوں کا مرکز ایک لڑکی بن گئی۔ وہ نورا تھی، جو کہ انتہائی دلکش بلیک آؤٹ فٹ میں باوقار لگ رہی۔ اپنی غیر ملکی کلائنٹ سے وہ کسی پروجیکٹ پر بات کر رہی تھی اور اس کے چہرے پر کمال کی خود اعتمادی اور ایک عجیب سی کشش تھی۔ ایہان کی آنکھوں میں الجھن ابھری اور اس کے ساتھ کھڑے عادل کی طرف دیکھا۔ یہ مغرور سی لڑکی کون ہے جو خود کو اس پوری محفل کی ملکہ سمجھ رہی ہے؟ اس کی بولنے کا انداز اتنا چپتا ہوا تھا کہ دور تک محسوس ہو رہا تھا۔ عادل نے مسکرا کر سامنے دیکھا۔ بھائی، یہ آپ کے سب سے بڑے دشمن رحمان ملک کی اکلوتی بیٹی ہے، نورا رحمان۔ ایک جانی مانی آرکیٹیکٹ ہے اور سنا ہے کہ دماغ ابھی اس کا بھی ساتھ آسمان پر رہتا ہے، بالکل آپ کی طرح۔ اسے بھی کسی کو انسان نہ سمجھنے کی بیماری ہے کہ نام سنتے ہی ریحان کی آنکھوں میں نفرت اور غصے کی تیز چنگاری بھڑک اٹھی اور اس کی مٹھیاں خود بخود پینچ گئی۔ نورا کو اچانک محسوس ہوا کہ کوئی اسے بہت تیز اور خونی نظروں سے دکھا رہا ہے۔ اسے پلٹ کر دیکھا تو دونوں کی نظریں ملی۔ ریحان کی نظروں میں ایک سرد آگ تھی، جبکہ نورا کی آنکھوں میں بلا کی بے خوفی۔ نورا نے پاس کھڑے اپنے مینیجر سے ہلکی آواز میں پوچھا، یہ جو صاحب مجھے مسلسل گور رہے ہیں، جیسے میں نے ان کی آبائی جائیداد ہتھیار لی، یہ کون ہے؟ انہیں اتنی بدتمیزی کی اسے گورنے کا لائسنس کس نے دیا؟ ریحان نے مسکراتے اس کے ایک کان میں سرگوشی کی۔ نورا، یہ ایہان رحمان ہے، تمہارے خاندان کے سب سے بڑے دشمن اور شاک گروپ کے مالک۔ ان سے بچ کر رہنا، یہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ نورا کے چہرے پر ایک تنزیہ مسکراہٹ اٹھی۔ اوہ، تو یہ ہے وہ ایہان رحمان جن کی اتنے چرچے ہیں۔ شکل سے تو کافی خڑوس اور بورنگ لگتا ہے بچپن میں انہوں نے کسی نے ہنستا نہیں سکھایا، یا شاید مسکرانے پر ان کا بھاری ٹیکس کٹتا ہے۔ ایہان کو نورا کا اس طرح ڈٹھائی سے مسکرا کر سے دیکھنا قطعی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ لمبے ڈگ پڑتا نورا کے بالکل پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ رحمان خاندان کی لڑکی ہو نا تمہارے اندر کچھ زیادہ ہی غرور پڑا ہے، لیکن یاد رکھنا، اونچی اڑان بڑھنے والوں کا غرور ٹوٹنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، اور جب وہ گرتے ہیں نا تو ان کی ہڈیاں بھی نہیں ملتی۔ نورا نے ذرا سے گھبرائے بغیر اسی اعتماد سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور آنکھیں ڈال کر کرارا جواب دیا، مسٹر شاہ، غرور تو ان کا ٹوٹتا ہے جو ان سے کھوکھلے ہو۔ نورا رحمان لوہے کی بنی ہے، آپ جیسے لوگ اس سے ٹکرا کر اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اور ویسے مجھے اس اونچائی سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ مجھے تو اونچائی پر کھڑے لوگوں کو دھکا دے کر نیچے گرانے کا فن بہت اچھے سے آتا ہے۔ ایہان کی گردن کی رگیں تن گئی۔ تم ابھی ایہان شاہ کو نہیں جانتی، میں وہ طوفان ہوں جو تمہارے پورے خاندان کو جھٹکے میں بہا لے جائے گا اور تم لوگ ہار ملتے رہ جاؤ گے۔ مجھے طوفانوں میں سرفنگ کرنے کا بہت شوق ہے، آپ اپنا شوق پورا کر لیں، میں بھی دیکھتی ہوں آپ کے اسلام نہاد طوفان میں کتنا دم ہے۔ کہیں ایسا نہ طوفان آنے سے پہلے آپ ہی کی ہوا نکل جائے اور آپ ہسپتال پہنچ جائیں۔ ایہان زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کی اتنی بے باکی اور حاضر جواب پر اندر شوق میں چلا گیا تھا، کیونکہ آج تک کسی نے اس سے اس لہجے میں بات کرنے کی جرت تک نہیں کی تھی۔ لیکن اس نے چہرے پر پتھر جیسی سنجیدگی برقرار رکھی۔ وہ وہاں سے مڑ کر جانے لگا تو ایہان نے نورا نے پیچھے سے اونچی آواز میں طنز کیا، مسٹر شاہ، اپنا یہ غصہ اور بلڈ پریشر تھوڑا کم کرے، ورنہ اس چھوٹی سی عمر میں نا دل کے مریض بن جائیں گے، تو ڈاکٹر کے چکر لگاتے رہیں گے، اور اس سڑیل پن اور غصے کی وجہ سے کوئی لڑکی آپ سے شادی بھی نہیں کرے گی۔ ایہان نے مڑ کر اسے غصے بھری نگاہوں سے دیکھا، جبکہ نورا اسے دیکھ کر شرارت سے آنکھ مارتے مسکرا کر وہاں سے چلے گئی۔ دور کھڑا عادل بھاگ کر ایہان کے پاس آیا اور کہکا لگاتے بولا، بھائی، یہ لڑکی تو آپ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی، اس نے تو آپ کی ہی بولتی بند کر دی، مجھے تو یہ بڑی کیوٹ لگی ہے۔ ایہان نے غصے سے اسے گھورا، اپنی بکواس بند کرو عادل، اور میری بات کان کھول کر سنو۔ مجھے اس لڑکی کی ایک ایک کمزوری کے بارے میں آج رات تک ساری معلومات چاہیے۔ اب رحمان خاندان کی تباہی کا راستہ یہی بنے گی، اور میں اس کا یہ غرور مٹی میں ملا دوں گا۔ کانفرنس ختم ہونے کے بعد جب سب لوگ ڈنر کے لیے ہال کی طرف جا رہے تھے تو نورا فون پر میسج ٹائپ کرتے جلدی میں چل رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ ایک ویٹر سے ٹکرانے ہی والی تھی کہ ایک مضبوط اور فولادی ہاتھ نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ گیا۔ اسے گھبرا کر دیکھا تو
एहान शाह उसके ऐन सामने था। उन दोनों के दरमियान फासला इतना कम था कि नूरा को एहान की परफ्यूम की खुशबू अपने जहन में छाती हुई महसूस हुई और उसे एहान की तेज धड़कन भी सुनाई दे रही थी। एहान ने झुटके से उसे सीधा खड़ा किया और इंतहाई स्पार्ट लहजे में बोला, चलते हुए अपनी आंखें भी खुली रखा करो। नूरा ने फौरन खुद को संभाला और अपने कपड़े ठीक करते बड़ी नखरे से बोली, मैं गिरने वालों में से नहीं हूँ मिस्टर शाह, और अगर गिरने लगूं तो संभालना भी जानती हूँ। आपको ख्वामख्वाह हीरो बनने की और मुझे टच करने की जरूरत नहीं है। एहान के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट सी उभरी। हीरो तो मैं कभी था भी नहीं नूरा रहमान, मैं तो विलन हूँ। तुमने एवान शाह से पंगा लेकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। नूरा ने भी मुस्कुराकर बाल पीछे किए। विलन की धमकियों से डरना मैंने कभी सीखा ही नहीं है, और वैसे भी फिल्मों में जीत हमेशा हीरोइन की होती है और विलन आखिर में पिट जाता है। और ये बात अपनी इस मोटे दिमाग में ना अच्छी तरह बिठा ले। ये कहकर वो अपनी मखसूस अंदाज में वहां से चली गई, जबकि एहान वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसके अंदर गुस्सा और एक अजीब सी बेचैनी दोनों साथ साथ चल रहे थे। वो उस लड़की से सख्त नफरत करना चाहता था, लेकिन उसकी बेबाकी और नडरपन उसे बार बार अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा था। रात के उस वक्त शाम मेंशन में एहान अपने कमरे में खड़ा सिगार सुलगा रहा था और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही खाका घूम रहा था, और वो नूरा रहमान का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। उसे गहरा कश लिया और धुआं फिजा में छोड़ते खुद से बुड़बुड़ाया, नूरा रहमान, तुमने एक सोए हुए शेर को जगा दिया। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इन बातों से मुझे मात दे दोगी, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं तुम किस आग के दरिया में कूद पड़ी हो। अब मैं तुम्हें वो दिन दिखाऊंगा कि तुम खुद आकर मेरे कदमों में गिरोगी। रहमान ग्रुप और शाह ग्रुप के दरमियान सदियों पुरानी दुश्मनी और कश्मकश के बावजूद आज हालात ने एक अजीब और हैरानकुन मोड़ ले लिया था। शहर के सबसे बड़े होटल के वीआईपी बोर्ड रूम में एक इंतहाई अहम मीटिंग जारी थी, जहां इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की एक बड़ी टीम मौजूद थी। प्रोजेक्ट हेड मिस्टर ड्यूड ने फाइल मेज पर रखते हुए एक ऐसा धमाका खेज ऐलान किया जिसने दोनों खानदान को हिलाकर रख दिया कि मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट शहर की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा, और हमारी कंपनी ने फैसला किया कि प्रोजेक्ट सिर्फ इसी सूरत में शुरू होगा जब शहर के दो सबसे बड़े बिजनेस टाइकून शाह ग्रुप और रहमान ग्रुप आपस में ज्वाइंट वेंचर करेंगे। हमें इस प्रोजेक्ट के लिए आप दोनों की मुश्तरका ताकत और वसाल दरकार है, वरना ये डील कैंसिल हो जाएगी। रहमान मलिक ने इंतहाई सुकून और खानदानी वक़ार के साथ अपनी फाइल बंद की। उनके चेहरे पर जरा भी घबराहट ये मजबूरी नहीं थी। मिस्टर ड्यूड रहमान ग्रुप अकेला भी इस पूरे प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए भरपूर सलाहियत रखता है। हमें अपना काम करने के लिए किसी साथ की ज़रूरत, और ख़ास तौर पर शाह ग्रुप जैसी कच्ची बिसाखियों की कोई ज़रूरत नहीं। कमाल रहमान ने अपने बेटे की बात की भरपूर तायद में सर हिलाया और मजबूत लहजे में बोले, हम अपने असूलों और ख़ानदानी वक़ार पर कोई समझौता नहीं करते। अगर आपको हमारा अकेले काम करना मंजूर नहीं तो प्रोजेक्ट आप खुशी से किसी और को दे सकते हैं। हम रहमान हैं, हम किसी के मोहताज नहीं हैं। एहान जो अब तक खामोशी से सुगार पी रहा था कि इंतहाई सर्द मुस्कुराहट के साथ रहमान मलिक को देखा और उसकी गहरी स्याह आंखों में खतरनाक चमक उभरी। शाह ग्रुप भी किसी का मोहताज नहीं रहमान साहब, लेकिन मैं एक कामयाब बिजनेसमैन हूँ, और मैं बिजनेस में खानदानी और जाती दुश्मनियों को कभी आड़े नहीं आने देता। मिस्टर ड्यूड, अगर बोर्ड की ये डिमांड है तो मुझे ज्वाइंट वेंचर्स और प्रोजेक्ट मंजूर है। पूरे बोर्ड रूम में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। मिस्टर ड्यूड ने खुशी से मुस्कुराते हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन रेहान ने हाथ का इशारा करके मैं रोका और मेज पर झुकते हुए बोला, लेकिन मेरी एक ज़ाती शर्त है जिसके बगैर ये डील कभी फाइनल नहीं होगी, और ना ही शुरू शाह ग्रुप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगा। ड्यूड ने अपनी गहरी आंखें सीधी नूरा के चेहरे पर डाली और उसके होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट ठहर गई। ये कारोबारी धात सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब रहमान खानदान अपनी इकलौती और लाडली बेटी नूरा रहमान का निकाह मुझसे करे। जब तक नूरा मेरी बीवी बनकर शाह मेंशन में कदम नहीं रखती, इस प्रोजेक्ट पर कोई काम शुरू नहीं होगा। नूरा को लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग पर एक भारी हथौड़ा मारा हो। वो झटके से अपनी कुर्सी से उठी। मिस्टर शाह,
آپ کا دماغی توازن مکمل طور پر ہل چکا ہے. آپ جیسے مغرور سڑیل اور نفسیاتی انسان سے شادی کرنے سے بہتر ہے کسی تیز رفتار ٹرک سے ٹکرا کر میں اپنی جان دے دوں. آپ کی یہ جرت کیسے ہوئی کہ مجھے اس بزنس ڈیل کا حصہ بنائے؟ ریحان شاہ اپنی حد میں رہو. ہم رحمان ہیں، کوئی منڈی کا بکاؤ مال نہیں ہے. یہ پروجیکٹ اور یہ شراکت داری باڑ میں جائے. میری بیٹی کی عزت اور اس کی مرضی سے بڑھ کر دنیا کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے. ہم یہ میٹنگ یہیں ختم کرتے ہیں. رحمان ملک نے غصے سے میز پر زوردار مکہ مارا اور ان کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونجی. ہمیں تمہارے ساتھ کوئی کام نہیں کرنا. رحمان ملک اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑے پورے غرور کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھنے لگے. لیکن ریحان کی زہریلی آواز نے ان کے قدم وہیں روک دے. مجھے پتا تھا یہ لڑکی صرف باتوں کی شیر ہے. رات کو بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی اور جب میدان میں میرا مقابلہ کرنے کا وقت آیا تو ڈرپوکوں کی طرح اپنے باپ کے پیچھے چھپ گئی. جاؤ نورا رحمان، اپنے گھر جا کر چھپ جاؤ، کیونکہ طوفانوں کا سامنا کرنا تمہاری اوقات ہی نہیں ہے. یہ کڑوے الفاظ نورا کی انا اور اس کے آسمان سے اونچے غرور پر سیدھا وار تھے. وہ جھٹکے سے پلٹی اور اس کے سرخ غصے سے بھرے چہرے پر ایک قیامت خیز بے خوفی تھی. ڈرتی تو میں کسی سائے سے بھی نہیں ہوں مسٹر شاہ، مگر آپ کا یہ گھٹیا چیلنج اور یہ شرط منظور ہے. میں آپ سے شادی بھی کروں گی اور اس پروجیکٹ پر کام بھی کروں گی. رحمان ملک اور کمال رحمان شدید حیرت اور صدمے سے نورا کو دیکھنے لگے، لیکن نورا کی چمکتی ہوئی غسیلی نظریں صرف ریحان پر جمی تھی. یاد رکھنا مسٹر شاہ، آپ نے مجھے اپنی زندگی میں لا کر خود اپنی بربادی کو دعوت دی ہے. میں شاہ مینشن وہ قیامت خیز طوفان بن کر آؤں گی کہ آپ خود ہاتھ جوڑ کر مجھ سے طلاق کی بھیک مانگیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی روتی دھوتی مظلوم لڑکی ہوں؟ تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے. میں نورا رحمان ہوں اور میں آپ کو وہ جینا حرام کروں گی کہ آپ اپنا سارا انتقام اور سڑیل پن بھول جائیں گے. ریحان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کہہ رہی ہوگی اور اس انتہائی سکون سے اپنی گھوٹ کے بٹن بن کے مجھے طوفانوں سے کھیلنے کا ہی تو شوق ہے مسٹر شاہ. کل شام تک شادی کی تیاریاں مکمل رکھیں، میں اپنی دلہن لینے آؤں گا. بیٹی کے بعد ریحان تیزی سے باہر نکل گیا اور اس کے پیچھے عادل بھی گاڑی میں آ بیٹھا. عادل نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے حیرت اور پریشانی سے اپنے بھائی کو دیکھا. بھائی، آپ نے تو سچ میں پٹاخہ اور تیز ترار لڑکی سے پنگا لے لیا ہے. وہ لڑکی تو آپ کا جینا حرام کر دے گی. وہ تو چلتی پھرتی آفت ہے. ریحان نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور 2.5 کی نوٹ ڈھیلی کرتے انتہائی سرد اور لاپرواہ لہجے میں جواب دیا. وہ کوئی آفت نہیں عادل، بس ایک ضدی چڑیل ہے، بلکہ کسی جنگلی بندریا کی طرح اچھلتی پھرتی ہے. مجھے عام اور روتی لوتی لڑکی ویسے بھی پسند نہیں. اسے طوفان بننے کا بہت شوق ہے، تو میں اسے دکھاؤں گا کہ اصل طوفان کیا ہوتا ہے. عادل نے ہنستے ہوئے شرارت سے کہا. پر بھائی، غصے میں اس کی ناک بالکل لال ٹماٹر ہو گئی تھی. کتنی کیوٹ لگ رہی تھی نا، ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ کو کچا چبا جائے گی. ریحان نے فوراً عادل کو گھورا اور غصے سے ڈانٹا. اپنی بکواس بند کروا دیا. وہ ہمارے سب سے بڑے دشمن کی بیٹی ہے اور میں صرف اسے برباد کرنے اور اپنے باپ کی خون کا حساب لینے کے لیے لا رہا ہوں. یہ کیوٹ اور خوبصورت والے الفاظ اپنے پاس رکھو. لیکن جیسے ہی عادل نے گاڑی سٹارٹ کر دی، دوسری طرف منہ کیا، ریحان نے دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک بے ساختہ اور دلکش مسکراہٹ آ گئی. اس نے خود سے زیر لب بڑبڑاتے اعتراف کیا. چڑیل کہیں گی. غصے میں اس کی وہ بڑی بڑی کالی آنکھیں اور وہ لال سرخ چہرہ واقعی کسی کو بھی پاگل کر سکتا تھا. کیا بلا کی خوبصورتی اور بے باکی ہے اس لڑکی میں. ریحان نے فوراً سر جھٹکا اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کے خود کو ڈانٹا. ریحان شاہ، تیرا تو دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اپنے باپ کے قاتل کی بیٹی کی تعریف کر رہا ہے. تجھے اس سے بدلہ لینا محبت نہیں، لیکن اس کا دھڑکتا ہوا دل اسے بار بار نورا کے اسی سرخ غصے والے چہرے کی طرف لے کر جا رہا تھا جہاں وہ شاہ مینشن میں قید کرنے کا اسے بے صبری سے انتظار کر رہا تھا. وہ گاڑی کا شیشہ بند کرتے ہی ریحان نے اپنے چہرے پر وہی پرانی سرد مہری اور غصہ سجا لیا تھا جو تھوڑی دیر پہلے نورا کے خیالوں میں کھو کر کہیں غائب ہو گیا تھا. یہ تم نے کیا کیا نورا؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تمہیں ہرگز اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کرنی چاہیے تھی. رحمان ملک انتہائی فکر والے لہجے میں بیٹی سے بولے. بابا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ بالکل بھی فکر مت کیجیے، آپ مجھے جانتے تو ہیں.
میرا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ ڈیل اور یہ پروجیکٹ ہمارے بزنس کے لیے بہت اہم ہے. اور ویسے بھی اس نے مجھے چیلنج کیا. میں اپنی زندگی میں آج تک کوئی چیلنج نہیں ہارا. اگلے دن وہ ایحان اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ رحمان مینشن کے دروازے پر کھڑا تھا، جہاں کاروباری ڈیل کی شرط کے مطابق اس کی دلہن اس کا انتظار کر رہی تھی. یہ کوئی بہت بڑی نکاح کی تقریب نہیں تھی، بلکہ ایک سادہ سا نکاح تھا. رحمان ملک اور کمال رحمان کے درمیان کے چہرے پر آج ایک عجیب سی بے بسی اور غصہ تھا، جبکہ عائشہ بیگم رو رو کر نڈال ہو گئی تھی کہ ان کی بیٹی ایک دشمن کے گھر جا رہی ہے. نورا ایک باری عروسی جوڑے میں ملوث کسی ملکہ کی طرح تن کر کھڑی تھی. اس کی بڑی بڑی کالی آنکھوں میں ذرا بھی خوف یا آنسو کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. اس نے اپنی ماں کے آنسو صاف کیا اور انہیں گلے لگا کر مسکراتے ہوئے انتہائی پورے اعتماد آواز میں تسلی دی. امی، آپ ایسے رو رہی ہیں جیسے میں کسی جنگ پر جا رہی ہوں. ویسے دیکھا جائے تو یہ جنگ ہی ہے، لیکن آپ کی بیٹی ہارنے والا میں سے نہیں ہے. آپ سب بس چل کریں اور دیکھیں کہ میں اس کھڑوس سرگیل شاہ کو کیسے دن میں تارے دکھاتی ہوں. یا مجھے کیا ڈرائے گا؟ میں اس کا جینا حرام کروں گی. یہ خود ہاتھ جوڑ کر مجھے واپس چھوڑنے آئے گا. ایحان نے دان پیستے اس منہ پھٹ لڑکی کو دیکھا، جبکہ اس کے پیچھے کھڑا ریحان قریشی اپنی مخصوص فکروا مسکراہٹ کے ساتھ اس سارے تماشے سے لطف اندوز ہو رہا تھا. سیاہ لگژری گاڑیوں کا قافلہ جب شاہ مینشن کے وسیع اور پورچ میں آ کر رکا تو پورے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی اور پرسراریت چھائی تھی. نورا نے گاڑی سے باہر قدم رکھا اور اپنے باری لہنگے کو ایک جھٹکے سے سنبھالتے انتہائی لاپرواہی اور بے خوفی سے اس عالیشان مگر طریق محل کو دیکھا. سکندر شاہ اور زینب شاہ دروازے پر موجود تھی. زینب شاہ نے آگے بڑھ کر نورا کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور انتہائی نرمی سے بولی، بیٹا، جو بھی خاندانی دشمنی تھی اپنی جگہ، لیکن آج سے تم شاہ خاندان کی بہو اور یہ گھر تمہارا ہے. تم اندر آ جاؤ. نورا نے مسکرا کر ان کا شکریہ ادا کیا، لیکن ایحان نے فوراً انتہائی تکبر سے نورا کو دیکھتے اپنی ماں سے سرد لہجے میں کہا، یہ کوئی بہو نہیں ہے ماں، یہ اس گھر کی قیدی ہے اور قیدیوں کو سر پر بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کہ اس کا استقبال کرنے کی کوئی ضرورت ہے. عادل یہ سب دور کھڑا دیکھ رہا تھا. اس نے سر کھجاتے دل میں سوچا، بھائی جان آپ نے قیدی نہیں بلکہ ایک چلتے پھرتے آتش فشاں کو اپنے گڑلا کھڑا کر دیا. اب شاہ مینشن کا اللہ حافظ ہے. نورا نے ایحان کی اس کڑوی بات پر ذرا بھی گھبراہٹ یا رونے دھونے کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اس نے پورے نخرے سے بال جھٹکے اور ایک قیامت خیز انداز میں ایحان کی آنکھوں میں دیکھا اور کرارا جواب دیا، مسٹر شاہ، آپ کا یہ شاہ مینشن کسی پرانی ڈراؤنی فلم کا سیٹ لگ رہا ہے. کل ہی میں اس کے سارے پردے بدلوا کر یہاں روشنی کرواؤں گی، ورنہ آپ جیسے نفسیاتی مریض کے ساتھ رہ کر تو بندہ ویسے بھی ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا. ویسے بھی مجھے قید کرنے والا بھی اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا. آپ بس میرا کمرہ دکھائے، کیونکہ اس باری جوڑے نے میرا دم گھوٹ دیا. شاہ مینشن کا وسیع ماسٹر روم واقعی کسی قید خانے کا منظر پیش کر رہا تھا. جب نورا نے پورے غرور کے ساتھ اندر قدم رکھا، ایحان نے دروازے زور سے بند کیا اور کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر اپنا مہنگا سگار سلگایا. اس کی آنکھوں میں انتقام اور نفرت کی وہی پرانی آگ بھڑک رہی تھی. نورا نے اپنے بھاری دوپٹہ کندھے پر ڈالا اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال کھولتے ایحان سے انتہائی اس بار لہجے میں سوال کیا، جب آپ کو مجھ سے اور میرے خاندان سے اتنی شدید نفرت تھی تو بزنس ڈیل کے بہانے مجھے شادی کرنے کا ایک گھٹیا ڈرامہ کیوں رچایا مسٹر شاہ؟ کہ صرف مجھے ڈرانے کے لیے آپ نے اپنی زندگی برباد کر لی؟ اور اگر آپ کو ذرا جوائنٹ وچز کرنا تھا تو اس میں اتنی مجھے بیچ میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا تک بنتا تھا؟ یہ تو سراسر گھاٹے کا سودا اور بیوقوفی ہے. ایحان لمبے ڈھاگ پر تھا، اس کے بالکل قریب آیا. محبت کے لیے تو میں نے شادی بالکل نہیں کیا نورا رحمان. یہ شادی صرف اور صرف میرے باپ کے خون کا انتقام ہے جو میں نے تمہاری ہر سانس سے لوں گا. تم اس گھر میں میری بیوی کے روپ میں وہ اذیت ہوگی کہ تم روز موت مانگو گی، لیکن تمہیں مرنے نہیں دوں گا اور تمہیں تڑپتا ہو دیکھ کر اپنے دل کو سکون دوں گا. تمہارا یہ سارا بے جا غرور اب میرے قدموں میں بکھرا ہوا ہوگا. نورا کا دل ایک لمحے کے لیے اس سرد بے رحمی پر کٹ کر آ گیا. اس پہلی بار اندازہ ہوا کہ خاندانی دشمنی کس قدر گہری اور زہریلی ہے.
لیکن نورا رحمان رونے دھونے والی لڑکیوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے کمال سخت سے اپنے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو چھپایا اور پلٹ کر ریحان کی آنکھوں میں دکھا۔ انتقام کی آگ میں آپ خود جلیں گے مسٹر شاہ۔ میں نورا رحمان ہوں، کوئی مظلوم اور کمزور لڑکی نہیں جو آپ کے ظلم میں کونے میں بیٹھ کر روں گی۔ آپ نے مجھے اپنی زندگی میں لا کر خود اپنی بربادی کو دعوت دی ہے۔ میں اس گھر میں پوری عزت اور شان سے رہوں گی اور آپ کو وہ جینا حرام کروں گی کہ آپ خود ہاتھ جوڑ کر مجھ جیل سے آزاد کریں گے اور طلاق کی بھیک مانگیں گے۔ آپ اپنے اس غلط فیصلے پر خون کے آنسو روئیں گے۔ یہ کہہ کر نورا نے اپنے لہنگے کو ٹھوکر ماری اور انتہائی نخرے اور غصے سے واش روم میں گھس کر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ ریحان وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر موجود وہ سرد مہری اچانک ایک عجیب سی الجھن اور بے ساختہ مسکراہٹ میں بدل گئی۔ اسے فرش پر گرے ہوئے نورا کے ایک بھاری جھومر کو اٹھایا جو شاید بال کھولتے اس کے بالوں سے گر گیا تھا۔ اسے اپنی انگلیوں میں گھماتے اس نے بڑبڑانا شروع کیا۔ جنگلی بندریا گئے کی زبان تو ایسے چلتی ہے جیسے کوئی تیز دھاڑ کھینچی، پر غصے میں اس کی وہ بڑی بڑی کالی آنکھیں اور وہ لال سرخ ناک کتنا دلکش لگ رہا تھا۔ ایک پل کو تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کی ان غصیلی باتوں کو سنتا ہی رہوں۔ کیا بلا کی خوبصورتی اس چڑیل میں۔ مجھے تو لگتا تھا میری دھمکیاں سن کر رو کر میرے قدموں میں گرے گی، پر یہ تو مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی، الٹا مجھے ہی دھمکیاں دے کر چلی گئی۔ ریحان نے اس جھومر کو اپنے ناک کے قریب کیا جس سے نورا کی میٹھی اور الجھا دینے والی پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ اسے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی اور اس کے لبوں پر دیوانی سی مسکراہٹ پھیلی۔ ریحان شاہ، تیرا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو اپنے باپ کی قاتل کی بیٹی کے جھومر کو سونگ رہا ہے؟ تجھے اس سے بدلہ لینا ہے، محبت نہیں کرنی۔ اسے فوراً سر جھٹک کر خود کو ڈانٹا اور جھومر ڈریسنگ ٹیبل پر پٹک کر سخت لہجے میں خود کو اپنی دشمنی یاد دلائی۔ لیکن اس کا دھڑکتا ہوا دل جانتا تھا کہ یہ جنگلی بندریا اب اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگی تھی۔ دوسری طرف واش روم کے اندر نورا شیشے کے سامنے کھڑی اپنا چہرہ دھو رہی تھی اور پانی کی چھینٹیں مار کر خود کو ریلیکس کر رہی تھی۔ نورا رحمان، تو کمزور نہیں پڑ سکتی۔ وہ خڑوس تجھے ڈرانا چاہتا ہے، پر تو اسے بتائے گی کہ اصلی ڈراؤنی فلم کیا ہوتی ہے۔ کل سے اس شاہ مینشن میں اور اس کے آفس میں وہ ہنگامہ ہوگا کہ ریحان شاہ اپنا سر پکڑ کر روئے گا۔ میں اس کی ساڑی اکڑ نکال دوں گی۔ اسے شیشے میں خود کو دیکھ کر شرارت سے آنکھ ماری اور تولیے سے چہرہ صاف کرتے مسٹر شاہ کا کل کا دن برباد کرنے کی شاندار پلاننگ کرنے لگی۔ اگلے دن آفس کے کیبن میں ریحان کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور نورا رحمان سا پینٹ کوٹ میں ملبوس اپنے مخصوص پر اعتماد انداز میں فائل سینے سے لگائے اندر داخل ہوئی۔ ریحان جو لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا، اس نے غصے سے سر اٹھا چلایا۔ تمہیں دروازہ کو لاک کرنے کی تمیز نہیں سکھائی گئی ہے؟ اس شاہ گروپ کا ہیڈ آفس ہے، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے۔ نورا نے ذرا بھی گھبرائے بغیر کرسی کھینچی اور اس کے بالکل سامنے بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھتے بولی، مسٹر شاہ، جب آپ مجھے زبردستی اپنی بیوی اور اس پروجیکٹ کی لیڈ آرکیٹیکٹ بنا ہی چکے ہیں تو پھر یہ میرا بھی آفس ہوا۔ اور ویسے بھی مجھے نوک کرنے کی عادت نہیں ہے، میں سیدھے دلوں اور دماغوں پر حملہ کرتی ہوں۔ اب جلدی سے ان فائلوں پر سائن کریں، کیونکہ یہ آپ کا بورنگ انٹیریئر ڈیزائن مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ میں اس پورے پروجیکٹ کا نقشہ بدلنے والی ہوں۔ ریحان نے دانت پیستے ہوئے فائل پکڑی۔ تم اپنی اوقات سے باہر نکل رہی ہو نورا رحمان۔ تم یہاں صرف میری نظروں کے سامنے قید رہنے کے لیے تمہیں رکھا گیا ہے۔ اپنے یہ فضول مشورے اپنے پاس ہی رکھو۔ نورا نے مسکرا کر بال پیچھے کی اور ڈھٹائی سے بولی، مشورے نہیں مسٹر شاہ، یہ میرے احکامات ہیں۔ اور ویسے بھی آپ کے اس سڑیل دماغ سے کچھ تخلیقی چیز تو نکلنے سے رہی، اس لیے بہتر ہے کہ آپ خاموشی سے سائن کر دیں، ورنہ میں دادا جان کو بتا دوں گی کہ آپ بزنس میں کتنا نقصان کر رہے ہیں اور یہ ڈیل ملک اور شاہ گروپ دونوں ہی نہ بولے۔ اسی وقت رحمان کے رشی چہرے پر ایک مکروا مسکراہٹ سے اندر آیا اور نورا کو دیکھ کر بولا، واہ بھائی بابی جان، آپ نے تو آتے ہی شاہ گروپ میں رونق لگا دی۔ ریحان تو بڑا ہی خوش قسمت ہے جو اسے آپ جیسی ذہین اور خوبصورت بیوی ملی۔ مسٹر ریحان قریشی، مجھے بابی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اتنے بھی فری نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں نورا رحمان کھڑی ہو وہاں رونق تو خود بخود آ جاتی ہے۔ آپ بس اپنے کام سے کام رکھیں، خواہ مخواہ مکھن لگانے کی کوشش نہ کریں۔
ریحان کو نورا کا یہ اندر ہی اندر بہت پسند آیا، کیونکہ وہ خود بھی ریحان کو زیادہ منہ نہیں لگاتا تھا، اور اسے ریحان کا نورا کا اس طرح گھورنا ایک آنکھ نہیں بارا تھا۔ ریحان خسیانہ سا ہو کر وہاں سے نکل گیا۔ تم ہر کسی سے یوں زبان درازی نہیں کر سکتی، یہ میرا آفس ہے۔ نورا نے فائل اس کے ہاتھ سے چھینی اور اٹھتے بولی، میں نورا رحمان ہوں اور میں وہی کرتی ہوں جو مجھے صحیح لگتا ہے۔ اب آپ بیٹھ کر اپنا بلڈ پریشر ہائی کریں، میں جا رہی ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نورا نے اپنے شاندار کام اور مضبوط شخصیت سے نہ صرف شاہ گروپ بلکہ شاہ مینشن کا بھی ماحول بدلنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے آنے سے اس محل میں جیسے زندگی آ گئی تھی۔ وہ دادا جان کے ساتھ شطرنج کھیلتی، زینب شاہ کے ساتھ کچن میں ہنسی مذاق کرتی۔ عادل تو ویسے بھی اس کا فین ہو چکا تھا۔ ریحان جو اس سے بدلہ لینے اور اسے اذیت دینے لایا تھا، وہ خود ہر روز اس کی ان اداؤں اور بے وقوفی کے صحن میں جگڑتا جا رہا تھا۔ ایک شام ریحان آفس سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ نورا نے ڈرائنگ روم کے سارے کالے پردے دبا کر سفید اور روشن پردے لگوا دیے۔ وہ غصے سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا کہ اسی وقت نورا جلدی میں اوپر سے نیچے آ رہی تھی اور اچانک اس کی اونچی ہیل سیڑھیوں کے کنارے پر پھسل گئی۔ نورا کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ سیدھا نیچے گرنے لگی، لیکن زمین سے ٹکرانے سے پہلے ہی دو مضبوط اور فولادی بازوں نے اسے ہوا میں ہی دبوچ لیا۔ نورا کا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ ریحان کو اپنے سینے میں اس کی دھڑکن محسوس ہو رہی تھی۔ نورا نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو وہ ریحان کی ان گہری اور پرسرار سیاہ آنکھوں میں کھو سی گئی۔ دونوں کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ یہ لمحہ چند سیکنڈ کا تھا، مگر دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سا طوفان اور بے چینی چھوڑ گیا۔ ریحان نے اسے اپنی گرفت میں اور مضبوطی سے لیتے مدہوش کر دینے والی آواز میں کہا، تم اتنی بھی مضبوط نہیں ہو جتنا تم دکھاوا کرتی ہو نورا رحمان۔ اگر آج میں نہ ہوتا تو تمہاری ساری اکڑ ان سیڑھیوں پر ٹوٹ چکی ہوتی۔ ویسے تم گرتی بہت خوبصورت ہو۔ نورا نے جلدی سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا، پر اس کی دھڑکن ابھی تک بے قابو تھی اور وہ کانپتی ہوئی آواز کو چھپاتے ہوئے بولی، میں خود کو سنبھال سکتی ہوں مسٹر شاہ، آپ کو اتنا رومانٹک ہیرو بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بس اپنے کام سے کام رکھیں۔ ویسے بھی آپ کا یہ گھر ہی مانوس ہے، میں کل ہی سیڑھیاں تروا دوں گی۔ ریحان سے گھورتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن دروازہ بند کرتے اس کے لبوں پر ایک دیوانی سی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ خود سے بڑبڑائے، چڑیلنی کہی کی، ڈر کے مارے چہرہ کتنا پیلا پڑ گیا تھا اور ایکٹنگ ایسے کر رہی تھی جیسے بڑی بہادر ہو۔ کچھ دن کے بعد ایک شام نورا پروجیکٹ کی سائٹ سے اکیلی واپس آ رہی تھی۔ اچانک سنسان سڑک پر دو معلوم گاڑیوں نے اس کی گاڑی کو گھیر لیا۔ 4-5 نقاب پوش گنڈے لوہے کے راڈ لے کر باہر نکلے اور انہوں نے نورا کی گاڑی کے شیشے توڑنے شروع کر دیے، اور نورا اندر بیٹھی خوف سے کانپنے لگی۔ آج اس کی ساری بہادری جواب دے گئی تھی۔ گنڈوں نے دروازہ کھول کر اسے باہر کھینچا اور ایک گنڈے نے جیسے ہی راڈ نورا پر اٹھایا، اچانک پیچھے سے ایک تیز رفتار کالی گاڑی دہاڑتی ہوئی آئی اور ان کی گاڑیوں سے ٹکرا گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ریحان کسی شیر کی طرح باہر نکلا۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ وحشت اور خون سوار تھا جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ان گنڈوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے اکیلے ہی سب کی درگت بنائی کہ ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ جوابی حملے کے دوران ایک گنڈے کا خنجر ریحان کے بازو پر لگا اور خون بہنے لگا، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ صرف اس انسان کو جان سے مار دینا چاہتا تھا جس نے نورا کو چھونے کی جرات کی۔ جب سارے گنڈے زمین پر تڑپ رہے تھے تو ریحان ہاپتا ہوا نورا کی طرف پلٹا جو زمین پر بیٹھی خوف سے رو رہی تھی۔ ریحان نے جلدی سے اپنی کوٹ سے اس کا سر ڈھانپا اور اسے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نورا کو اس لمحے ریحان کے سینے میں دنیا کا سب سے محفوظ ٹھکانہ محسوس ہوا۔ ریحان کی آواز غصے میں اور طرب سے بھری ہوئی تھی، تم پاگل ہو نورا؟ تم اکیلے اس سنسان سڑک پر آنے کو کس نے کہا تھا؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ اور اب رو کیوں رہی ہو؟ نورا نے حیرت اور آنسو کے ساتھ ریحان کا خون سے لت پت بازو دیکھا اور طرب کر بولی، آپ کے بازو سے خون بہ رہا ہے، آپ نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی مسٹر شاہ؟ ریحان نے نورا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اس کی آنکھوں میں ایک محبت کا طوفان تھا جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے نورا رحمان، اور ہمیشہ کروں گا۔
لیکن میری دشمنی اور میری عزت کو میرے علاوہ کوئی اور ہاتھ لگائے یہ مجھے ہرگز برداشت نہیں ہے. تمہاری جان پر صرف اور صرف میرا حق ہے، کسی اور گنڈے کا نہیں. اب چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو. نورا کو ایحان کی گاڑی میں بیٹھتے پہلی بار اس خلوص اور ظالم انسان کے اندر چھپی وہ تڑپ نظر آئی جس نے نورا کے دل کی دھڑکنوں کو ایک نیا اور میٹھا سا روک لگا دیا تھا. وہ حیران تھی کہ جو شخص اسے برباد کرنے لایا تھا آج اسے بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیل گیا تھا. گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہی نورا نے اپنی روتی ہوئی آنکھیں صاف کی اور ڈش بورڈ سے ٹیشو نکال کر ایحان کے خون سے لت پت بازو پر رکھا. مسٹر شاہ، آپ نے خود کو کسی ایکشن فلم کا سپر ہیرو سمجھ رکھا ہے کیا جو اکیلے ان 4-5 گنڈوں سے بھر گئے؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا یا کوئی گولی لگ جاتی تو میں دنیا کو کیا بتاتی کہ میرا سڑیل اور نفسیاتی شعور راستے میں خود بخود ہیرو بننے مارا گیا. ایحان نے اسٹرنگ ویل پر اپنی گرفت مضبوط کی. مجھے تمہاری جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میری قیدی پر میرے سوا موت بھی حق نہیں جتا سکتی، اور میرے دشمن کو کوئی سڑک چھاپ گنڈا ہاتھ لگائے یہ میری انا کے خلاف ہے. اپنے دشمنوں کو میں خود ہی سزا دوں گا. نورا نے بھی ہار نہ مانتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھے اور منہ بنا کر بولی، انا کے چکر میں آپ اپنا خون بہا رہے ہیں، جلدی چلے ہو. شاہ مینچل پہنچتے ہی سب اکٹھا ہو گئے. کیا ہوا بیٹا، یہ چوٹ کیسے لگی؟ زینب بیگم گھبرا کر بولی، کچھ نہیں امی، نورا پر کسی نے حملہ کر دیا تھا. تم دونوں ٹھیک تو ہو نا؟ جی امی بالکل ٹھیک ہے. کون تھے وہ لوگ بھائی؟ عادل نہایت تیش میں آ کر بولا، تم زیادہ تیش میں مت آؤ عادل، بس پتہ لگاؤ کہ آخر کے لوگ تھے کون. کمرے میں نورا فرسٹ ایڈ باکس لے کر ایحان کے سامنے بیڈ پر بیٹھی. ایحان نے شدید تکلیف سے اپنا کوٹ اتارا تو اس کی سفید شرٹ خون سے مکمل سرخ ہو چکی تھی. نورا کا دل وہ خون دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بری طرح سے دھڑکا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن اس نے فوراً اپنے چہرے پر خواہ مخواہ کی سختی سے ڈالی. اس نے کارٹن پر سپرٹ لگائی اور جان بوجھ کر شرارت سے ایحان کے زخم پر زور سے رکھ دی. ایحان کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکلی. جنگلی بلی، میرا بازو کاٹنے کا رہا تھا کیا؟ آرام سے کرو، تمہاری جان بچائی اور تم الٹا مجھے وصیت دے رہی ہو. نورا مسکرائی، ہاں تو آپ ان گنڈوں کے توڑ کر آئے ہیں مسٹر شاہ، اب تھوڑا تو درد برداشت کرنا پڑے گا. ویسے آپ کی ہیرو والی انٹری مجھے بالکل پسند نہیں آئی. میں خود ان گنڈوں کو جوڈو کراٹے سے سیدھا کر سکتی تھی، آپ نے خواہ مخواہ میں بیجا کر سارا کریڈٹ لے لیا. یہاں نے اپنا چہرہ نورا کے بالکل قریب کیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارا جوڈو کراٹے سڑک پر روتے ہوئے کہاں غائب ہو گیا تھا؟ تم بس باتوں کے شیر ہو، اندر سے بالکل ایک ڈرپوک بندریا ہو. نورا غصے سے پٹیاں میز پر پٹک کر چلی گئی تو ایحان کے ہونٹوں پر ایک بے ساختہ اور دیوانی سی مسکراہٹ آ گئی. اسے دل میں سوچا، اس کی یہ بچکانی حرکتیں اور یہ غصہ کتنا قاتل ہے. آج اگر اسے کچھ ہو جاتا تو شاید ایحان بھی زندہ نہ رہتا. رات کے پچھلے پہر اچانک بادل گرجے اور تیز طوفانی بارش شروع ہو گئی. نورا نیند سے جاگے اور اپنے کمرے کی کھلی بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی. وہ بارش کے ٹھنڈے قطروں کو اپنے ہاتھ پر محسوس کر رہی تھی. اس کے لمبے ریشمی بال ہوا میں اڑ رہے تھے. وہ آج واقعی کسی اتری ہوئی حور لگ رہی تھی آسمان سے. ایحان جو بازی کوئی درد اور ایک عجیب سی بے چینی کی وجہ سے سو نہیں پایا تھا، وہ آہستہ آہستہ چلتا بالکنی میں آیا، نورا کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا. دونوں کے درمیان چند انچ کا فاصلہ تھا، پر بارش کی مدھم آواز میں ایحان کی باری سانسیں نورا کی دھڑکن سے بے تحاشا تیز کر رہی تھی. نورا نے پلٹ کر دیکھا تو ایحان کی گہری اور سیاہ آنکھیں بلت پن کے چپکائے اسے دیکھ رہی تھی. مسٹر شاہ، آپ کو تو اندھیرے اور بند کمرے کا شوق ہے، آج اس طوفانی بارش میں بالکنی میں کیسے آ گئے؟ کہ ایسا نہ ہو کہ بخار ہو جائے اور کل پھر سے مجھے آپ کی نرس بن کر پٹیاں کرنی پڑے. ایحان نے آج نورا کی بات کا کوئی غصہ نہیں کیا، بلکہ اس نے آہستہ سے اپنا مضبوط ہاتھ نورا کی پتلی کمر کے گرد لپیٹا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے سینے کے بالکل قریب کر لیا. نورا کی سانسیں ایک دم سے رک گئی. اس کی شرارتی آنکھوں میں پہلی بار ایک عجیب سی حیا اور بے چینی اتر آئی. ایحان نے اپنا چہرہ نورا کے چہرے کے اتنا قریب کیا کہ بارش کے قطرے ان دونوں کے چہرے پر پھسل کر ایک ہو رہے تھے اور نورا کو ایحان کی تیز دھڑکن اپنے سینے پر محسوس ہونے لگی. تم میری توقعات سے بالکل مختلف نکلی ہو نورا. میں تمہاری ایک کمزور، تمہیں مغرور لڑکی سمجھتا تھا،
जिसे मैं अपनी जूतों की नोक पर रखकर बदला लेना चाहता था। लेकिन तुम तो बेबाक, बेखौफ, सच्ची और एक ऐसी आग हो जो मेरे सारे इंतकाम को बर्फ की तरह पिघला रही है। रेहान की आवाज में आज कोई इंतकाम और गुरूर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी तड़प और सच्चाई थी। नूरा ने अपनी पलकें उठाई और रेहान की आंखों में वो गहराई देखी जिसे डिबो रही थी। आप अपने ही बिछाए हुए जाल में हार रहे हैं मिस्टर शाह। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि तूफानों से टकराना आपकी बस की बात नहीं है। अब भी वक्त है, अपनी जिद छोड़ दें और मुझे जाने दें, वरना आपका पत्थर का ये दिल शीशे की तरह टूट जाएगा। नूरा की आवाज आज पहली बार धीमी और रोमानली थी, और उसमें वो पुरानी जिद नहीं थी। रेहान एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ नूरा के भीगे हुए बालों को उसके माथे से हटाया और उसके कान के पास झुककर सरगोशी की। रेहान शाह कभी हारता नहीं है नूरा, लेकिन मैं आज ये इतराफ करता हूँ कि जिस लड़की को मैं अपने बदले का हथियार समझकर कैद करने लाया था, वो अब मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। मैं तुमसे सख्त नफरत करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी ये बेखौफी मुझे तुम्हारा दीवाना बना रही है। तुम अगर तूफान हो तो मैं भी वो गहरा समंदर हूँ जिसमें तुम डूबोगी, और अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि तुम पर सिर्फ मेरा हक है। बारिश की उन तेज और ठंडी बूंदों में नूरा को लगा जैसे उसका सारा गुरूर और रेहान का सारा अंधा इंतकाम धुल गया हो, और वो दोनों अपनी पुरानी दुश्मनी को भूल कर एक बेहद खूबसूरत रिश्ते में बन गया। दोनों काफी देर तक बारिश में एक दूसरे की आंखों में खोए रहे। बारिश की उस तूफानी रात के बाद अगली सुबह शाम मेंशन के उस कमरे में एक अजीब सी ताजगी और शोखी फैली हुई थी। नूरा आईने के सामने खड़ी अपने गीले बाल सुखा रही थी और मुसलसल छींके मार रही थी, चूंकि रेहान बेड पर तकिए से टेक लगाए इंतहाई सुकून से एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ उसको देख रहा था। नूरा ने टिश्यू से अपनी लाल सुरख नाक साफ की और आईने में रेहान की आंखों में घूरते बोली, मिस्टर शाह, इस तूफानी बारिश और रात के रोमांस के चक्कर में मेरा गला खराब हो गया और मुझे शदीद जुकाम लग गया है। अब अगर मुझे बुखार हुआ तो मैं आपसे अपने सारे काम करवाऊंगी। ख्वामख्वाह रात को हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, और अब सुबह होते ही फिर से अपनी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के विलन बनकर मुस्कुरा रहे हैं। अगर आपने मुझे पूरा यूं मुसलसल घूरना बंद नहीं किया तो मैं आपकी इन काली आंखों में मिर्ची डाल दूंगी। रेहान ने एक जोरदार कहका लगाया जो उस कमरे में पहली बार गूंजा था। उसने बेड से उठकर अपनी कोट के बटन बंद किए और चलता हुआ नूरा के बिल्कुल करीब आकर उसके गीले बालों की लट को पीछे करते हुए एक इंतहाई मदहोश और तंजिया लहजे में करारा जवाब दिया, जंगली बिल्ली, तुम बारिश में खुद खड़ी हुई थी और अब सारा इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। वैसे भी तुम्हारी ये तेज धाड़ कैंची जैसी जुबान बुखार में बंद नहीं होने वाली, इसलिए ये बीमार होने की एक्टिंग और ये मासूम मेरे सामने मत दिखाओ मासूमियत। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम अंदर से कितनी बड़ी आफत हो। नूरानी झटके से पलट कर रेहान के सीने पर हाथ रखा और उसे पीछे धकेलते पूरे नखरे से बोली, एक्टिंग तो आप करते हैं मिस्टर शाह। रात को बालकनी में खड़े होकर बड़े बड़े डायलॉग मार रहे थे कि तुम मेरी कमजोरी बन रहे हो और मुझे तुम्हारा किंडा पसंद नहीं है, और अब सुबह होते ही अपनी वो सारी बातें भूल कर फिर से वही खड़ूस और सड़ियल रेहान शाह बन गए। अब मान क्यों नहीं लेते कि आपको उस जंगली बंदरिया से मोहब्बत हो गई? रेहान के होंठों पर एक बेतहाशा खूबसूरत मुस्कुराहट उभरी। उसने नूरा की कमर के गिर्द अपने मजबूत बाजू लपेट कर उसे अपने मजीद करीब कर लिया, जिससे नूरा की सांस एकदम उलझ गई। रेहान शाह जो रात को कहता है वो सुबह भूलता नहीं है नूरा रहमान, पर तुम इतनी खुश फहमी में मत रहो कि मैं तुम्हारे सारे सारे नखरे उठाऊंगा। तुम अब भी मेरी दुश्मन की बेटी हो और मेरी कैदी ही हो। उन दोनों के दरमियान ये मीठी तकरार चल ही रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा एक जोरदार झटके से खुला और आदिल हाँफता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा पसीने से बुरी तरह से भीगा हुआ था और उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ और सदमा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसके हाथ में पुरानी और एक धूल से अटी हुई खाकी रंग की फाइल थी जिसे वो सख्ती से पकड़े हुए था। रेहान ने फौरन नूरा को छोड़ा और अपने भाई की इस हालत पर परेशान होकर इंतहाई संजीदगी और कड़कदार आवाज में पूछा, क्या बदतमीजी है आदिल? तुम इस तरह दरवाजा नॉक किए बगैर कमरे में क्यों घुस आए हो और क्या हुआ है? तुम हाँफ क्यों रहे हो? कोई क़यामत आ गई है क्या? आदिल ने वो खाकी फाइल रेहान के हाथ में थमाई
اس کی آواز گلے میں پھنسی ہوئی محسوس ہوئی۔ بھائی جان، قیامت ہی آ گئی ہے، ہم برباد ہو گئے ہیں۔ ہمارا سارا انتقام، ہماری 10 سال کی نفرت اور ہمارا سارا خاندانی غرور ایک بہت بڑے جھوٹ پر کھڑا تھا۔ میں بھابھی پر ہوئے حملے کی تشویش کر رہا تھا، تبھی کچھ چیزیں میرے سامنے میرے ہاتھ لگی۔ ہم 10 سال میں اندھیرے میں تھے اور غلط انسان سے نفرت کر رہے تھے۔ اصل قاتل اور اصل سانپ تو ہماری اپنی آستین میں چھپا تھا، جس نے ہمارے باپ کا خون کیا اور سارا الزام چلاکی سے رحمان خاندان پر لگا دیا۔ یہ سنتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی اور نورا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ریحان کے ہاتھ کانپنے لگے جب اس نے جلدی سے وہ پرانی خاکی فائل کھولی جسے عادل نے شاہ گروپ کے پرانے ریکارڈ روم کے ایک خفیہ خانے سے نکالا تھا۔ اس فائل کے اندر 10 سال پرانی بینک ٹرانزیکشن کی کاپیاں اور پولیس کی وہ اصلی اور خفیہ رپورٹ موجود تھی جسے غائب کر دیا گیا تھا اور جسے پڑھ کر ریحان کی دنیا ایک لمحے میں ہل کر رہ گئی۔ اس رپورٹ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ حامد شاہ کے قتل کے پیچھے رحمان ملک کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ وہ قتل ان کے اپنے سب سے قریبی بزنس پارٹنر ریحان قریشی نے کروایا تھا، تاکہ وہ شاہ اور رحمان دونوں طاقتور خاندان کو آپس میں لڑوا کر راستے سے ہٹا دے اور پورے شہر کے بزنس پر اکیلا قبضہ کر لے۔ وہ شخص جسے ریحان اپنا سب سے بڑا ہمدرد سمجھتا تھا، وہی اس کے باپ کا اصل قاتل اور اس کی بربادی کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ فائل ریحان کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر جا گئی اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار آنسوں کی چمک اور ایک شدید رولا دینے والا پچھتاوا ابھر آیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دماغ پر ہتھوڑا مار کر اسے اس کی اصلی اوقات اور حماقت یاد دلاتی ہو۔ اسے دھیرے سے اپنی گردن موڑی اور سامنے کھڑی نورا کو دیکھا، جو شدید صدمے اور حیرت سے یہ ساری حقیقت سن رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں بھی اپنے بے گناہ باپ کی پاکیزگی ثابت ہونے پر آنسو جمع ہو گئے تھے۔ ریحان چند قدم پیچھے ہٹا اور اس کا مضبوط وجود ایک دم ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی تڑپ اور درد تھا جس نے کمرے کی در و دیوار کو رلا دیا۔ میں نے کیا کر دیا تھا؟ میں نے کس قدر بڑی اور ناقابل معافی غلطی کر دی؟ میں نے اصل قاتل کو اپنے ساتھ بٹھا کر عزت دی اور ایک بے گناہ خاندان کا جینا حرام کر دیا۔ میں نے نورا کو اذیت دی جس کی وہ حقدار نہیں تھی۔ نورا نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس کا وہ پرانا وقار واپس آ گیا۔ اس نے زمین پر بڑی وہ فائل اٹھائی اور ریحان کی ان پچھتاوے سے بھری آنکھوں میں سیدھا دیکھ کر بولی، مسٹر ریحان شاہ، غرور کا انجام ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے خود کو خدا سمجھ لیا تھا اور بغیر سوچے سمجھے میرے شریف خاندان پر کیچڑ اچھالا اور مجھے اس مینشن میں قید کرنے لائے تھے۔ لیکن سچائی کبھی چھپتی نہیں ہے۔ اب جس طوفان کی دھمکیاں مجھے دیتے تھے، آج وہ طوفان آپ کے اپنے گھر میں آ گیا ہے، اور اب میں دیکھتی ہوں کہ آپ اس پچھتاوے کی آگ سے خود کو کیسے بچاتے ہیں۔ ریحان وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ اس نے سالوں تک غلط لوگوں سے نفرت کی، اور اب اس کے پاس نورا سے نظریں ملانے اور اس سے بات کرنے کا بھی کوئی جواز نہیں بچا تھا۔ وہ سچ مچ اس کے سامنے بری طرح سے ہار گیا تھا اور اس کا غرور مٹی میں مل چکا تھا۔ ہم 10 سال تک اس سانپ ریحان قریشی کو دودھ پلاتے رہے جس نے میرے باپ کا خون کیا ہے۔ نورا نے اس ٹوٹے ہوئے انسان کو دیکھا اور بولی، ابھی آنسوؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہے مسٹر شاہ۔ آپ نے مجھ پر جو ظلم کیا ہے وہ ان 2-4 فلمی ڈائلاگ سے نہیں دھلیں گے۔ آپ کو لگتا تھا کہ نورا رحمان کوئی مٹی کا کھلونا ہے؟ اس قریشی کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ ریحان نے جھٹکے سے آگے بڑھ کر نورا کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی نم آنکھوں میں ایک ایسی تڑپ تھی جس نے نورا کی ساری مزاحمت پگھلا دی۔ میں نے تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا نورا، کیونکہ تم میری وہ سزا ہو جسے میں اب زندگی بھر بھگتنا چاہتا ہوں۔ میں مانتا ہوں ہماری کہانی نفرت اور غلط فہمی سے شروع ہوئی تھی، لیکن اب یہ نفرت محبت میں بدل چکی ہے۔ میں تمہیں کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ اعتراف سن کر نورا کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ریحان نے وہ فائل اٹھائی اور نورا کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اسے سیدھا شاہ مینشن کے بڑے ہال میں لے کر آ گیا۔ ہال کا منظر اس وقت انتہائی کشیدہ تھا، کیونکہ عادل نے پہلے ہی فون کر کے رحمان ملک، کمال رحمان اور عائشہ بیگم کو وہاں بلا لیا تھا، جو ابھی بھی حیران اور پریشانی کے عالم میں دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کے سامنے سکندر شاہ
और ज़ैनब शाह खड़े थे। यहाँ ने वो पुरानी बैंक ट्रांजेक्शन और पुलिस रिपोर्ट वाली फाइल सिकंदर शाह और कमाल रहमान के साथ दरमियान में रखी। दादा जान, हम 10 साल में अंधेरे में रहे हैं, इस मासूम खानदान से नफरत करते रहे। हमारे बाप का कातिल रहमान मलिक नहीं, बल्कि वो आस्तीन का सांप रेहान कुरैशी है, जिसने दोनों खानदानों को लड़वा कर हमारी बर्बादी का तमाशा देखा और सारा इल्ज़ाम चालाकी से रहमान के ऊपर लगा दिया। ये फाइल चीख चीख कर रेहान की गद्दारी की गवाही दे रही है। ये सुनते ही सिकंदर शाह सदमे से कांपते हुए सोफे पर गिर गए और उनकी आंखों से आंसू बह निकले, जबकि ज़ैनब शाह दहाड़े मार कर रोने लगी कि उन्होंने इतने सालों तक एक कातिल को अपने घर में इज्जत दी। कमाल रहमान और रहमान मलिक के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और हैरत थी कि बलाखिर उन पर लगा हुआ वो खून का दाग धुल गया, उनकी बेगुनाही साबित हो गई। एहान चलता हुआ कमाल रहमान और रहमान मलिक के सामने आया और अपना चेहरा झुकाकर इंतहाई शर्मिंदगी और दुख से बोला, मुझे माफ़ कर दे। मैंने अपने झूठे खानदानी गुरूर और बदले की आग में आपकी बेटी को धमकियाँ दी। उसे वो अजियत देना चाहिए जिसकी वो हकदार नहीं थी। अब आप लोग मुझे जो भी सजा देंगे, मुझे वो खुशी से मंजूर है। आप चाहे तो नूरा को अपने साथ वापस ले जा सकते हैं। कमाल रहमान ने आगे बढ़कर एहान के कंधे पर हाथ रखा और उनकी आंखों में नमी आ गई। उन्होंने इंतहाई शफकत और वक़ार के साथ जवाब दिया, गुस्सा और गलत फहमी इंसान को अंधा कर देती है बेटा, लेकिन तुमने सच जानकर अपनी गलती मान ली और हमारा वक़ार बहाल कर दिया, यही बड़ी बात है। अब हमारा असल दुश्मन वो रहमान कुरैशी है और हम दोनों खानदान मिलकर उस सांप का सर कुचलेंगे। हमारी बेटी अब इस घर की बहू है और यही रहेगी। आयशा रहमान ने रोते हुए आगे बढ़कर नूरा को गले लगा लिया तो नूरा ने मुस्कुराते अपनी माँ के आंसू साफ किए। अम्मी, आप फिर से शुरू हो गई। आपने कहा था ना कि आपकी बेटी किसी से हारने वाली नहीं। देखे इस खड़ूस शाह की सारी अकड़ कैसे निकल गई है और ये कैसे एक्शन हीरो से सीधा जीरो पॉइंट बन गया है। अब आप सब रोना धोना बंद कर दें और इस रेहान कुरैशी की दरगत बनाने का प्लान सोचे। नूरा की इस चुलबुली बात पर आदिल ने ऊंची आवाज में कहकर लगाया और माहौल की सारी कशीदगी और दर्द एकदम से हल्का हो गया। एहान ने गुस्से और मोहब्बत की मिलीजुली नजरों से नूरा को घूरा, लेकिन आज उसकी इन आंखों में वो पुरानी सर्द महरी नहीं थी, बल्कि एक दीवानापन सुकून था। जब सब बड़े लोग ड्राइंग रूम में बैठकर रेहान कुरैशी की तबाही की कागजात तैयार करने लगे तो एहान ने मौका देखकर चुपके से नूरा का हाथ पकड़ से खींचकर राहदारी के एक तारीख और सुनसान कोने में ले गया। नूरा ने घबरा कर अपनी बड़ी बड़ी आंखें मजीद बड़ी की और रेहान के कंधे पर हल्का सा मुक्का मारते धीमी आवाज में बोली, मिस्टर शाह, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? सब बाहर बैठे हैं और आप फिर से अपनी पुरानी विलेन वाली हरकतों पर उतर आए हैं। मुझे छोड़े, वरना मैं जोड़ों कराटे से आपका दूसरा बाजू भी तोड़ दूंगी और दादा जान को बताऊंगी कि आप मुझ पर रोक जमा रहे हैं। एहान ने इंतहाई दिलकश मुस्कुराहट के साथ नूरा को दीवार के साथ लगाया और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुककर इंतहाई मदहोश कर देने वाली सरगोशी की। बाजू तो तुम मेरा पहले ही तोड़ चुके मिसेस शाह, अब इस दिल पर भी सिर्फ तुम्हारा ही कब्जा है और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। बाहर सबके सामने मुझे जीरो बोल रही थी ना, चुड़ैल नहीं? नूरा ने अपनी हंसी और हया को बमुश्किल छुपाया तो रेहान की आंखों में आंखें डालकर नखरे से जवाब दिया, इलाज तो आपको किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर से करवाना चाहिए मिस्टर एहान शाह, क्योंकि आप वाकई पागल हो चुके हैं। पर क्या करूं, शायद मैं भी कोई आम लड़की नहीं हूं जो आप जैसे सड़ियल और खड़ूस इंसान से मोहब्बत कर बैठी हूं। पर याद रखें, अगर आपने आइंदा मुझ पर गुस्सा करने की कोशिश की तो मैं आपकी कड़वी कॉफी में काला नमक मिला दूंगी। एहान ने एक जोरदार और खनकता हुआ कहका लगाया जो उसकी रूह की गहराइयों से निकला था। उसे फौरन नूरा के माथे पर एक अकीदत भरा बोसा दिया और उसे अपनी मजबूत सीने से लगा लिया। उसी लम्हे दोनों ने खामोशी से एक दूसरे के साथ अपने सारे पिछले दर्द और दुश्मनों को भुलाकर एक नई और खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला कर लिया था। आदिल ने बहाने से रेहान कुरैशी को भी बुला लिया था। थोड़ी देर बाद रेहान कुरैशी अपनी मकरवा और मुनाफाकाना अंदाज में शाह मेंशन के वसी ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उसकी बिछाई हुई 10 साल पुरानी बिसात मुकम्मल तौर पर उलटने वाली है। एहान अपनी कुर्सी पर इंतहाई शाहाना और एक खतरनाक सुकून के साथ बैठा था, जबकि उसके दाएं बाएं रहमान मलिक
کمال رحمان، سکندر شاہ، زینب شاہ، عائشہ شاہ، عادل اور نورا موجود تھے، اور ان سب کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تاری تھی۔ ریحان نے ہنستے ہوئے ماحول کی اس باہری کشیدگی کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی اور ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھتے ہوئے بولا، ارے واہ، آج تو دونوں خاندان ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ لگتا ہے پرانی دشمنی ایک خوبصورت رشتہ داری میں بدل گئی ہے۔ ریحان بیٹا، ہم تو ہمیشہ سے یہی چاہتے تھے کہ تم دونوں خاندان مل جل کر کام کرو۔ ریحان نے اپنی آنکھوں سے ایسے گھورا جیسے کوئی بھوکا شکاری اپنے شکار کی آخری طرف دیکھنے کا منتظر ہو۔ اس نے میز پر پڑی وہ پرانی خاکی فائل اٹھا کر پورے زور سے سیدھا ریحان کے منہ پر دے ماری۔ دشمنی تو آج ختم ہوئی ہے ریحان قریشی، پر تمہاری بربادی اور موت کا وقت بھی اب شروع ہو گیا۔ 10 سال تک تم میرے باپ کے خون اور ہم دونوں خاندان کی تباہی کا تماشا دیکھتے رہے، اور ہم تمہاری بچھائے اس گھٹیا جال میں اندھے ہو کر اپنوں سے ہی الجھتے رہے۔ تم نے میرے باپ کا قتل کروا کر سارا الزام رحمان خاندان پر لگایا۔ ریحان کے چہرے کا رنگ ایک دم سے پیلا ہو گیا اور اسے کانپتے ہاتھوں سے بکھرے ہوئے کاغذات دیکھے، جن میں اس کی وہ ساری غداری، بینک پہ وہ پرانی خفیہ ٹرانزیکشنز اور پولیس کی وہ چھپائی گئی اصل رپورٹس موجود تھی۔ ریحان بیٹا، یہ سب جھوٹ ہے۔ رحمان خاندان کی کوئی یہ نئی سازش ہے مجھے پھنسانے کے لیے۔ میں تو تمہارے باپ کا سگے بھائیوں جیسا دوست تھا، ایسا کیوں کروں گا؟ نورا نے جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھ کر میز پر ہاتھ رکھا۔ سگے بھائیوں جیسے دوست نہیں، بلکہ آپ وہ زہریلے سانپ ہیں جسے شاہ خاندان نے 10 سال تک دودھ پلایا، اور باپ کا اپنا زہر آپ کو مارنے والا ہے۔ مسٹر ریحان قریشی، آپ کو کیا لگا تھا کہ آپ اتنی آسانی سے میری معصوم خاندان پر قتل کا الزام لگا کر بچ جائیں گے؟ نورا رحمان کو آپ جیسے کھوکھلے سانپوں کا سر کچلنا بہت اچھے سے آتا ہے۔ آپ کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ عادل نے مسکراتے ہوئے چٹکی بجائی اور ہال کے بڑے دروازے کے طرف اشارہ کیا، جہاں پولیس انسپکٹر اپنی باری نفری کے ساتھ کھڑے تھے۔ عادل نے ایک بھرپور طنزیہ لہجے میں ریحان کو مخاطب کیا، چلیے انکل جی، اب شاہ مینشن کی مہنگی کافی چھوڑ کر جیل کی دال روٹی توڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ ویسے آپ اس سوٹ میں بوٹ میں زیادہ قیدیوں والے کپڑے میں اچھے لگیں گے۔ بھائی جان نے آپ کے لیے VIP سیل کا خاص انتظام کروا دیا ہے، اب آپ وہاں بیٹھ کر اپنے بزنس کے خواب دیکھیے گا۔ ریحان قریشی کو ہتھکڑیاں لگا کر پولیس اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئی تھی۔ سکندر شاہ اور کمال رحمان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، اور ان دونوں بزرگوں نے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کو مضبوطی سے گلے لگا لیا تھا۔ سالوں کی وہ خونی دشمنی، نفرت اور ساری غلط فہمیاں ان آنسوں میں ہمیشہ کے لیے بہہ گئی۔ رحمان ملک نے انتہائی شفقت سے آگے بڑھ کر ایحان کو سینے سے لگایا تو ایحان نے انتہائی ندامت اور سچے دل سے ان کے سامنے سر جھکا کر معافی مانگی۔ مجھے معاف کر دے بابا۔ رحمان ملک نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما۔ بیٹا، تم نے سچ ثابت کر کے ہمارے خاندان کو وہ عزت واپس دی ہے جو ہم کھو چکے تھے۔ اب تم ہماری داماد نہیں بلکہ بیٹے ہو، اور ہم یہ پرانی تلخ باتیں آج یہیں دفن کرتے ہیں۔ عائشہ بیگم اور زینب شاہ بھی روتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگی اور نورا کی بلائیں لینے لگی۔ امی جان، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا نا کہ میں اس گھر میں کوئی روتی دھوتی مظلوم بہو بن کر نہیں بلکہ ایک قیامت خیز طوفان بن کر آؤں گی۔ اب تو آپ سب کو کھلے دل سے ماننا ہی پڑے گا کہ آپ کی یہ بیٹی کسی سپر ہٹ ایکشن فلم کی ہیروئن سے بالکل کم نہیں ہے۔ عادل نے ایک اونچا کہکا لگایا اور ریحان کو کاندھا مارتے ہوئے چھیڑا، بھائی جان، آپ تو ایسے اپنی قیدی بنا کر لائے تھے نا، پر بابی نے تو ہماری پورے شاہ مینشن پر قبضہ کر لیا۔ ریحان نے عادل کو گھورنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کے لبوں پر ایک ایسی دیوان اور مدہوش مسکراہٹ تھی جو نورا کو دیکھ کر کسی بھی صورت چھپائی نہیں جا رہی تھی، اور ہال میں موجود سبھی لوگ ان کی اس نوک جھوک پر کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ کچھ دن بعد شاہ مینشن میں ایک انتہائی پرسکون اور خوبصورت شام تھی۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور نورا اسی کھلی بالکنی میں کھڑی تھی جہاں بارش کی اس رات ان کے درمیان پہلی بار دل کو نرم کر دیتی والی باتیں ہوئی تھی۔ وہ ایک انتہائی دلکش سیاہ ساری میں ملبوس تھی اور اس کے لمبے ریشمی بال ہوا میں اڑتے ہوئے اس کے چہرے کو چوم رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور بے حد شرارتی مسکراہٹ تھی۔ ایحان نے پیچھے سے دبے قدموں آ کر اپنے دونوں مضبوط اور فولادی بازو نورا کی پتلی کمر کے گرد کس کر لپیٹ لیے اور اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی ٹکائے اس کی الجھا دینے والی میٹھی خوشبو کو
ایک گہری سانس کے ساتھ اپنے اندر اتارا۔ نورا کے دل کی دھڑکن ایک دم سے بے قابو ہو گئی تھی۔ اس نے ریحان کے بازو پر ہلکی سی چٹکی کاٹی اور دھیمی آواز میں بولی، مسٹر شاہ، آپ کو چھپ کر وار کرنے کی بہت بری بیماری ہے۔ ابھی تو آپ کے اندر وہ پرانا ولن زندہ ہے کیا؟ میں نے سوچا تھا کہ دشمنی ختم ہونے کے بعد آپ تھوڑے شریف ہو جائے گی، پر آپ تو روز بروز اور بھی زیادہ چپکوتے جا رہے ہیں۔ چھوڑے مجھے، ورنہ میں سچ مچ آپ کو اس بالکنی کے نیچے دھکا دے دوں گی، پھر آپ ہڈیاں جڑواتے پھریے گا۔ ریحان ایک دلکش ہنسی جس نے نورا کے پورے وجود میں سنسنی اور ایک عجیب سی حرارت پھیلا دی۔ اس نے نورا کو ایک جھٹکے سے اپنی طرف موڑا۔ دھکا دے کر دیکھنا میری جنگلی بندریا، پر یاد رکھنا میں اکیلا نہیں کروں گا، تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اب تم میرے گھر اور میرے دل کی ملکہ ہو، میں جہاں جاؤں گا تم میرے ساتھ ہی جاؤ گی۔ نورا نے اپنی حیا اور مسکراہٹ کو بمشکل چھپایا اور ریحان کی شرٹ کا کالر ٹھیک کرتے پورے نخرے سے بولی، تو پھر اپنے اس دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو مسٹر شاہ کہ اب اس ملکہ کے احکامات ہی اس گھر اور آپ کی زندگی میں چلیں گے، اور آپ کو میری ہر بات چپ چاپ ماننی پڑے گی، ورنہ میں آپ کی کڑوی کافی میں واقعی میں زہر ملا دوں گی۔ اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات قسمت اور اللہ ہم جیسے ضدی دشمنوں کو اس لیے ملاتے ہیں تاکہ ہم لڑتے جھگڑتے ایک دوسرے کی زندگی کا سب سے بہترین اور اٹوٹ حصہ بن جائے۔ آپ کی شدید خوش فہمی ہے کہ آپ کو مجھ جیسی خوبصورت، ٹیلنٹڈ اور عقل مند لڑکی مل گئی، ورنہ آپ تو اسی کالے کمرے میں سر کر ہی مر جاتے۔ ریحان نے بے ساختہ مسکراتے ہوئے نورا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کے ماتھے پر ایک عقیدت بھرا بوسہ دیا۔ میری زندگی واقعی تمہارے بغیر ایک تاریک قحط خانہ تھی نورا۔ تم میرے لیے وہ روشنی ہو جس نے اس پتھر دل ریحان شاہ کو جینا سکھا دیا، اور میں تم سے بے تحاشا اور پاگلوں کی طرح محبت کرتا ہوں میری چڑیلی۔ نورا مسکرا دے اور اس نے خاموشی سے ریحان کے چوڑے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ دونوں اس خوبصورت اور خنک شام میں ایک دوسرے کی باہوں میں کھو گئے۔ ان کی وہ نفرت سے شروع ہونے والی کہانی آج محبت کی ایک لازوال داستان بن گئی۔